لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے. اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش بھی مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی آمد کو قبول فرمائیں. آپ نے جس انداز میں صلوات کی تلاوت کی، مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ گئی. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے، ادھر اس نے صلوات کی تلاوت کی، ادھر اس نے درود کو پڑھا، اور جیسے ہی وہ درود پڑھ کر خاموش ہوتا ہے ویسے ہی نیکی کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اب وہ درود پڑھنے والا اگر 400 سال تک بھی خاموش رہے، 400 سال تک بھی خاموش رہے اور 400 سال کے بعد پھر وہ درود پڑھنے لگے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے مرد مومن، ابھی تو ہم پچھلے درود کا ثواب نہیں لکھ پائے. اب ایک جاگتی ہوئی صلوات بھی پڑھ دیں. توجہ ہے. تو یہ ہے صلوات کی اہمیت. اور میں نے کل جو نعرہ دیا تھا جس پر آپ نے الحمدللہ پورے التفات کا اور انہماک کا اظہار کرتے ہوئے مسلسل دہرایا. اب 2 جملے اس کے بارے میں بھی سن لیں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، مگر جاگ کے سنیے گا. نعرہ کیا تھا؟ بر دشمنان زہرا. ایسے اتنے ٹھنڈے انداز میں سناؤ گے. بر دشمنان زہرا، بر دشمنان زہرا. ابھی نہیں، پوری طاقت جگر کی سمیٹ کر اس نعرے کو بلند کرنا ہے. پھر میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دعائیں دیں گے آپ بے شمار مجھے، اور خود یہ نعرہ لگائیں گے. بردشمنان زہرا. جزاک اللہ. زندہ باد. مولا آپ کو سلامت رکھیں. یہ ہمارے عقیدے کا جزو ہے. یہ جو نعرہ ہے یہ ہمارے عقیدے کا اور ایمان کا بنیادی
اور اساسی حصہ ہے کہ قاتلان زہرا پر لعنت بھیجیے، دشمنان زہرا پر لعنت بھیجیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مفضل تمہیں معلوم ہے اللہ نے تمہارے دونوں شانوں پر دو فرشتوں کو معین کیا ہے، اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے شانوں پر دو فرشتوں کو معین کیا ہے، جب تم کوئی نیک کام کرتے ہو تو نیکی کا فرشتہ فوراً نیکی لکھنے لگتا ہے، جب کوئی برا کام کرتے ہو تو برائی کا فرشتہ فوراً آپ کی برائی لکھنے لگتا ہے۔ تو یہ دو فرشتے اللہ نے ہر انسان کے شانوں پر معین کر دیے ہیں۔ نیکی کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، برائی کا فرشتہ برائی لکھتا ہے، کہ اگر کوئی برائی کرے گا، کوئی پہلے بد انجام دے گا تو فوراً لکھ دے گا۔ ادھر آپ نے کوئی اچھائی کی، کوئی عمل خیر انجام دیا، وہ عمل خیر لکھ دے گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا مفضل میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں کہ دونوں فرشتے ایک نئے انداز میں اپنا کام کرنے لگے۔ مفضل کہتا ہے کہ فرزند رسول بتائیں۔ دیکھیں میں یہ جو سنا رہا ہوں حدیث آپ کو، یہ ہر حلالی اور ہر موالی اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اور انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے اس منبر سے کہ زندگی میں اگر اس عمل کو اختیار کر لیا تو کبھی کسی پریشانی اور مشکل میں مبتلا نہ ہوں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، جاگ کے سنیے گا آخری آدمی تک۔ امام محمد باقر فرما رہے کہ مفضل میں تمہیں کیوں نہ وہ عمل بتاؤں جو تمہاری تقدیر بدل دے۔ مفضل کہتا ہے فرزند رسول بتائیں کہ دیکھو جب صبح اٹھنا، اپنی صبح کا آغاز دشمن زہرا پہ لعنت بھیج کے کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں، قاتل زہرا پر لعنت بھیج کر اپنی صبح کا آغاز کرنا۔ جب تم زہرا کے قاتلوں پر لعنت بھیجو گے، نیکی کا فرشتہ فوراً نیکی لکھنا شروع کر دے گا، اور برائی کا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی برائیوں کو مٹانا شروع کر دے گا۔ برائی کا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی برائیوں کو مٹانا شروع کر دے گا کہ اس نے اپنی صبح کا آغاز جناب زہرا کے قاتلوں پر لعنت بھیج کر کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آگے حدیث کے فقرے ہیں کہ اگر سہون غلطی سے اس سے کوئی گناہ بھی سرزد ہوگا، اگر غلطی سے اس سے کوئی گناہ بھی سرزد ہوگا تو اللہ کہے گا برائی کے فرشتے کو اسے نظر انداز کر دے۔ بھئی توجہ ہے؟ اب آپ نے سمجھ لیا کہ جناب زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنا کتنا اہم فریضہ ہے، تو پھر بلند کیجئے نعرہ بر دشمنان زہرا، بر دشمنان زہرا زندہ باد۔ اب آئیے اس طرف کہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران کی 142ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے مریم ہم نے تمہیں اصطفیٰ کیا، منتخب کیا، وطہرکے اور پاکیزہ کیا، پاکیزہ بنایا، واصطفاکے علی نساء العالمین، اور پھر ہم نے تمہیں کائنات کی عورتوں سے منتخب کیا۔
اب اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان پر توجہ چاہتا ہوں. اہل علم کا مجمع ہے، علماء یہاں موجود ہیں، افاضل یہاں موجود ہیں، طلبہ یہاں موجود ہیں، کہ یہ ایک ہی آیت میں پروردگار نے 2 مرتبہ منتخب کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک. بھئی ادھر انتخاب پھر ادھر انتخاب، تو کیا ایک بار انتخاب کر لینا کافی نہیں تھا؟ کہا نہیں، پہلی بار جب انتخاب کا اعلان کیا تو ہم نے اس وقت انہیں عورتوں میں سے منتخب کیا. دوسری بار جب ان کا انتخاب کیا تو بطولوں میں سے منتخب کیا، بطولوں میں سے منتخب کیا. بطول بھی کئی ہیں، جناب مریم بھی بطول ہیں، مگر وہ ہے بطول صغرا، اور جناب زہرا ہے بطول کبرا. توجہ ہے، جناب زہرا کیا ہے؟ بطول کبرا. اب آئیے دلیل سنیے کیا ہے کہ وہ بطول صغرا کیوں ہیں اور یہ بطول کبرا کیوں ہیں. خود اسی آیت میں پروردگار نے جب مریم کی طہارت کا اعلان کیا تو کیا کہہ کر کیا؟ وطہرا. طہارا کیا ہے؟ طہارا ہے فعل ماضی، یہ ہے جزو. 2 چیزیں ہوتی ہیں گرامر کے اعتبار سے، ایک کل ایک جزو، ایک مصدر اور ایک صیغہ جو مصدر سے صادر ہوتا ہے. تو جب مریم کی طہارت کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ طہارا فعل ماضی یعنی پاک کیا. تو جب مریم کا ذکر کیا تو جزو کو استعمال کیا، لیکن جب جناب زہرا کی طہارت کا اعلان قرآن مجید کے 33 سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اب علی 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 سب مل کے بولیں، علی علی. پوری طاقت سے جواب دیں. زندہ باد. علی 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 علی. توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ. طہارا کب استعمال کیا؟ جب مریم کی عصمت کا اعلان کیا، اور جب جناب زہرا کی عصمت کا اعلان کیا تو تطہیر. قبلہ تشریف فرما ہے، تطہیر مصدر ہے، اہل علم ہے یہاں پر، اور طہارا فعل ماضی. تو جناب زہرا کی عصمت کا جب تذکرہ کیا تو تطہیر یعنی مصدر کا استعمال کیا، جس سے تمام صیغے صادر ہوتے ہیں، ماضی، مضارع، حال، نہیں، امر، ظرف، مظروف، یہ جتنے بھی صیغے ہیں
یہ سب جزوے مصدر ہیں، مصدر سے صادر ہوتے ہیں. تو جناب زہرا کے لیے مصدر رکھا، مریم کے لیے جزوے مصدر رکھا، یعنی پروردگار عالم نے بتا دیا کہ مریم جزوے عصمت ہے، فاطمہ زہرا کل عصمت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. مریم جزوے عصمت، فاطمہ زہرا کل عصمت. اب اجازت دیں تو پھر ایک جملہ صرف کروں کہ زمانہ آج تک جزوے مریم کا جواب نہ لا سکا، زمانہ آج تک جزوے عصمت مریم کا جواب نہیں لا سکا. تو جب آج تک جزوے عصمت کا جواب نہیں لا سکا تو کل عصمت جناب زہرا کا کیا جواب لائے گا؟ یہ کل عصمت ہیں. عزیزان محترم، بات جناب مریم اور جناب زہرا کی آئی تو میں ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا اس مرحلے پر، کیونکہ اہل علم کا مجمع ہے. یورپ کے ایک مشہور پادری نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا مریم ورسز فاطمہ. اور اس کتاب کے اندر اس پادری نے 70 آیتوں کے ذریعے سے جناب مریم کو جناب فاطمہ زہرا سے افضل ثابت کرنے کی کوشش کی. توجہ چاہتا ہوں، جب اس نے جناب زہرا کو جناب مریم کے مقابلے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زہرا گویا مفضول ہیں اور مریم افضل ہیں، تو اس کی کتاب مغربی ممالک میں پھیلنے لگی، لوگ پڑھنے لگے اور وہ کتاب مغربی ممالک سے نکل کر عرب امارات میں بھی داخل ہوئی. اور جب وہ نجف اشرف میں پہنچی تو نجف کے طلباء میں بے چینی ہوئی، بے قراری ہوئی، اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ جناب زہرا سے افضل جناب مریم کو کوشش کر رہا ہے ثابت کرنے کی، اور وہ بھی اس زہرا سے کہ جسے قرآن نے افضل قرار دیا ہو. توجہ ہے. تو طلباء بہت بے چین ہوئے اور بہت بے قرار ہوئے، اور سارے طلباء مجتمع ہو کر اپنے ایک استاد جو نجف کے جید عالم تھے ان کی خدمت میں پہنچے. اور جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم آپ سے خاص مسئلے پہ گفتگو کرنے آئے ہیں. تو اس جید عالم نے کہا کہ یقیناً تمہارے چہرے کا اضطراب بتا رہا ہے کہ تم کسی خاص مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہو. کہنے لگے کہ اے استاد گرامی قدر، یورپ کے ایک پادری نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ ہم لے کر آئے ہیں، مریم ورسز فاطمہ. اور اس کتاب میں 70 آیتیں لکھی ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مریم جناب زہرا سے افضل اور برتر ہیں. تو اس عالم ربانی نے کہا اور تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پادری کے قتل کا فتویٰ دیں، کہ اسے قتل کر دیا جائے. وہ بزرگ عالم مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ اے میرے عزیز طلباء، ہر جگہ جذبات سے کام نہیں چلتا، تعقل کرو، تفکر کرو، تدبر کرو. تو طلباء نے کہا ہم سمجھے نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا تم کہتے ہو کہ میں اس پادری کے قتل کا فتویٰ دے دوں، تمہیں معلوم ہے اس فتوے کا انجام کیا ہوگا؟ کہ جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے، جو اس کتاب کے بارے میں نہیں جانتا، وہ بھی اس کتاب کو پڑھے گا، وہ بھی اس کتاب کو ڈھونڈے گا،
اور کتاب پہلے سے زیادہ کہیں پڑھی جائے گی. جن کو نہیں معلوم انہیں بھی معلوم ہو جائے گا. تو طلبہ نے کہا اے استاد گرامی پھر کیا کریں؟ کہ سنو، علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے. ہم صلوات پڑھ دیں، قبلہ تشریف لائیں. دیکھیے، جب علماء آپ کے درمیان آیا کریں تو بلند ترین صلوات پڑھا کریں. اب ایک صلوات یہ سارے علماء جو یہاں موجود ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے پڑھیں، بلند ترین صلوات. قبلہ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، اس عالم کے پاس سارے طلبہ موجود ہیں. بزرگ عالم نے کیا کہا کہ یہاں جذبات سے نہیں، مجھے قتل کا فتویٰ پادری کے خلاف نہیں دینا، بلکہ مجھے کتاب کو قتل کرنا ہے. پادری کو نہیں، کتاب کو قتل کرنا ہے. طلبہ کہنے لگے ہیں استاد گرامی قدر، کتاب کیسے قتل ہوتی ہے؟ کتاب کو کیسے موت دی جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ کتاب قلم کو قلم سے قتل کیا جاتا ہے، دلیل کو دلیل سے مارا جاتا ہے، براہین کو براہین سے قتل کیا جاتا ہے. بات علمی ہے تو علم کا جواب علم سے دیا جائے گا. اور اس کے بعد کہا کہ تم جاؤ اب یہاں سے، اور میں اس کتاب کا جواب دوں گا. مصلی بچھایا، جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں آ کر دعا کی کہ شہزادی، میں نماز حاجات پڑھنے کے بعد اس کتاب کا جواب لکھنا چاہتا ہوں، میری مدد فرمائیے. یہ کہہ کر حجرہ بند کر لیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد کتاب لکھنے کا آغاز کیا. کچھ دن کے بعد جب کتاب تیار ہو گئی تو پھر طلبہ کو بلایا اور کہا میں نے جواب تیار کر دیا، اب اسے شائع کراؤ. طلبہ آئے. اب جو کتاب کا نام تھا بس وہی جواب تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، اہل علم کا مجمع ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کی سماعت کس معیار پر ہے اس وقت. کتاب کیا لکھی تھی پادری نے؟ مریم ورسس فاطمہ، مریم ورسس فاطمہ، مریم ورسس فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ. اس عالم روحانی اور ربانی نے جو جواب لکھا، کتاب کا نام تھا مریم ورسس فضہ، مریم ورسس فضہ، مریم ورسس فضہ، مریم بمقابلہ فضہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے، مریم ورسس فضہ. ارے زہرا کا کہاں مقابلہ مریم کے ساتھ؟ پہلے فضہ کا تو مقابلہ کر لیں، ان کے در کی کنیز سے تو مقابلہ کر لیں. اور 110 آیتیں پیش کی، 110 دلیلیں پیش کی کہ مریم فضہ سے افضل ہے. اس در کی کنیز تو آج الحمدللہ وہ نہ کتاب کا مصنف کسی تذکرے میں نہیں ہے، مگر مریم ورسس فضہ اب آپ کو گھر گھر میں مل جائے گی. جب آپ مغرب ممالک میں جائیے تو آپ کو یہ کتاب ضرور نظر آئے گی. توجہ چاہتا ہوں، اب ایک دلیل سنتے جائیے، پھر واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ مریم ورسس فضہ میں جو دلیل دی ہیں 110 دلیلیں ہیں. ایک دلیل اس میں سنیں کہ فضہ کیسے افضل ہیں، کا فرق کیا ہے مریم اور فضہ میں. کہ مریم وہ ہے کہ جب مریم کے پاس جبرائیل امین آئے تو کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِّيًّا، پروردگار نے کہا کہ ہم نے جب جبرائیل کو بشر کی صورت میں
مریم کے پاس بھیجا تو مریم گھبرا گئی. توجہ چاہتا ہوں, کس کو دیکھ کر؟ جبرائیل کو دیکھ کر, اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منکا, میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں مریم ہوں, میں بطول ہوں, اور تم یہاں آ گئے, میرے حجرے میں آ گئے. تو جیسے مریم نے کہا کہ میں بطول ہوں, اپنا عہدہ بتایا کہ میں بطول ہوں, آنے والے نے بھی اپنا عہدہ بتا دیا. توجہ چاہتا ہوں, اس نے کہا انا رسول ربک, میں تیرے رب کا رسول ہوں. تم بطول ہو تو میں رسول ہوں. مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ بشارت دے سکوں کہ تم ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہو. تو جب مریم کے پاس جبرائیل آیا تو کیا کہا؟ میں رسول ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. توجہ چاہتا ہوں, جب مریم کے پاس آیا تو کہا کہ میں رسول ہوں, اور جب جناب زہرا کے دروازے پر آیا, فضا نے پوچھا کون ہو؟ تو کہا نا خیاط الحسنین, ارے میں حسنین کا درزی ہوں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. کہ میں حسنین کا درزی ہوں. تو جب وہاں پہنچا تو رسول بن کے پہنچا, عہدے کا استعمال کیا. یہاں آیا تو نوکر بن کر کہ میں درزی ہوں. عزیزوں, زمانہ کیا سمجھے گا فضا کی عظمت کو؟ جناب زہرا تو بہت بلند ہیں, ابھی فضا کو سمجھ لیں پہلے آپ. توجہ چاہتا ہوں, فضا دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں, سلمان فارسی نے دستک دی. فضا نے پوچھا کون؟ کہا میں سلمان ہوں. فضا بہن, میں بچوں کو لے کر آیا ہوں, حسنین کو. کہا اچھا. اس کے بعد حسنین دروازہ کھولا, اندر داخل ہو گئے. کہنے لگے فضا بہن اگر اجازت دیں تو ایک بات پوچھوں آپ سے. توجہ, اگر اجازت دیں تو ایک بات پوچھوں آپ سے. تو جناب فضا نے کہا سلمان بھائی پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا بہن ایک خاص بات تھی جو آپ سے کرنا چاہتا تھا, اور بہت بار سوچا کہ وہ بات آپ سے کہوں لیکن کہہ نہیں پایا, مگر آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں وہ بات آپ سے کہہ دوں. تو جناب فضا نے کہا سلمان بھائی کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں سمجھ نہیں پائی ابھی تک. کہا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں آتا ہوں اور جب آپ دروازے پہ آتی ہیں, جو آپ کا انداز ہوتا ہے آنے کا, جو آپ کا گفتگو کا انداز ہوتا ہے, ہم سے جس طرح بات کرتی ہیں آپ, تو آپ کے لہجے میں بڑی تمکنت ہوتی ہے. آپ کے لہجے میں بڑی تمکنت ہوتی ہے, آپ کے لہجے میں تکبر سا ہوتا ہے. فضا اے میری بہن, یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ جس گھر میں آپ کنیز ہو میں بھی تو اسی گھر کا نوکر ہوں. ہائے ہائے بھئی, جس گھر میں آپ کنیز ہیں میں بھی اسی گھر کا نوکر ہوں. پھر یہ لہجے میں تمکنت کیوں؟ پھر یہ انداز میں تکبر کیوں؟ کہ سلمان بھائی میں نہیں چاہتی تھی کہ کچھ کہوں اس سلسلے میں, لیکن جب آپ نے بات چھیڑی ہے تو پھر جواب تو سننا پڑے گا. تو پھر آپ سن لیجئے کہ ہمارے لہجے میں یہ تمکنت کیوں ہے. کہ فضا میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ حسنین کو جگاتی آپ ہیں, کھلاتا میں ہوں. گھر کے اندر جارو کشی آپ کرتی ہیں, گھر کے باہر میں جارو کشی کرتا ہوں, تو منصب برابر کا ہے. پھر یہ تکبر کیوں ہے؟ پھر یہ تمکنت کیوں ہے؟ کہ سنو سلمان, اس تمکنت کی وجہ کیا ہے تم نہیں سمجھ سکو گے. ارے میں وہ ہوں جسے پروردگار نے ایک ایسا مخصوص شرف عطا کیا ہے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے.
توجہ چاہتا ہوں، اللہ جانے آپ کے ذہن وہاں تک پہنچے یا نہیں پہنچے. پوری توجہ کا میں وہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص شرف عطا کیا ہے جو کسی دوسرے کو نہیں عطا کیا، جو کسی غیر کو نہیں عطا کیا. سلمان کہتے ہیں فضا بہن میں جان سکتا ہوں وہ شرف کیا ہے؟ کہ سنو سلمان، میرا شرف یہ ہے کہ میں زہرا کے گھر میں نوکر ہوں. میرا شرف یہ ہے سلمان کہ میں جب اٹھتی ہوں تو جناب زہرا کی زیارت کرتی ہوں. میں توجہ چاہتا ہوں، میں جب سوتی ہوں تو جناب زہرا کی زیارت کرتی ہوں. میں وہ ہوں جو رخ زہرا کی زائرہ ہوں. کہاں میں، کہاں تم؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. رخ زہرا کی زائرہ ہوں میں. کیا کمال ہے فضا کا، رخ زہرا کی زائرہ ہے. کہ مجھے یہ اللہ نے شرف دیا ہے کہ میں جب اٹھتی ہوں تو میری صبح کا آغاز جناب زہرا کی زیارت سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب میری شام ہوتی ہے، جب میں محو استراحت ہونے لگتی ہوں تو میری نگاہوں کے سامنے میری شہزادی کا چہرہ ہوتا ہے. تو یہ ہے فضا. جس وقت مصلی عبادت پر خیبر کے میدان میں نبی کریم تھے اور پکار رہے تھے نادے علین مظہر العجائب. مولا بھی ادھر مصلی عبادت پر تھے، مدینے میں مصلی پر علی، خیبر میں مصلی پر نبی. ادھر نبی نے پکارا، ادھر علی نے کہا قمبر جلدی جاؤ میری تلوار لے کر آؤ. قمبر دوڑتا ہوا آیا. دروازے پہ جیسے ہی دستک دی، سامنے فضا ذوالفقار لیے کھڑی تھی. بھئی توجہ چاہتا ہوں، سامنے فضا ذوالفقار لیے کھڑی تھی. دروازہ کھلا، ذوالفقار دے دی. قمبر حیرت سے کہتا ہے فضا تمہیں کیسے معلوم کہ میں ذوالفقار لینے کے لیے آیا ہوں؟ ارے یہ بات تو ابھی امیر المومنین نے کسی سے نہیں کہی ہے، خالی مجھے حکم دیا ہے کہ قمبر گھر کے باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، گھر کے اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یا مریمو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. تو یہ ہیں مریم جنہیں پروردگار نے منتخب کیا، اور یہ ہیں زہرا جنہیں پروردگار نے منتخب بھی کیا اور صاحب تطہیر بھی بنایا. دونوں میں فرق ہے. مریم اور زہرا میں بڑا فرق ہے. مریم بطول ہیں، زہرا بھی بطول ہیں. بطول کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ بطول کے لغوی معنی ہے کیسی عورت جو نجاستوں سے پاک و صاف ہو، ظاہری نجاستیں جس سے دور ہوں. توجہ ہے. یہ تو ہو گئے لغوی معنی. اب آئیے شرعی اعتبار سے اس لفظ کو کن معنی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ سمجھ لیں. بطول اس عورت کو کہتے ہیں، جاگ کے سنیے گا، لفظ بطول کی شرعی تعریف بتا رہا ہوں کیا ہے. قبلہ دیکھیں کہ بطول کیا ہے. بطول اس عورت کو کہتے ہیں 15ویں رمضان کو مصلی پر تھیں، روزے سے تھیں، اٹھیں، نماز تمام کی ظہر کی، امام حسن کی ولادت ہوئی. 15ویں رمضان ہے، روزوں کا مہینہ ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کے بعد تمام تاریخوں میں امام حسن کی ولادت ہوئی اور عصر کے وقت پھر مصلی پر تھی. بطول اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ روزہ ٹوٹے نہ مصلی چھوٹے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
تو یہ ہے جناب فاطمہ زہرا. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سوال کر لیا، کہا فرزند رسول ذرا سے یہ بتا دیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرزند رسول لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیں. یہ روایت صاحب ثمرات الحیات نے تحریر کی ہے کہ جیسے ہی امام سے پوچھا گیا کہ یہ بتا دیجئے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا، بہت توجہ فرمائیے گا، امام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ عظیم ترین رات ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں جاگے اور جاگ کر صبح کر دے تو پروردگار کہتا ہے کہ اگر اس شخص کے گناہ ستاروں کی مانند بھی ہوں تو میں صبح ہونے سے پہلے معاف کر دوں گا. یہ ہے لیلۃ القدر کہ اگر اس شخص کے گناہ ستاروں کے مانند ہوں تو میں معاف کر دوں گا. اب بہت سے علماء نے یہاں کافی تعداد میں علماء موجود ہیں اس کی جو تعویل کی ہے اور جو تفسیر بیان کی ہے شب قدر کے حوالے سے، جو آیات ہیں اس میں تحریر کیا ہے کہ گناہان صغیرہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ، گناہان صغیرہ. لیکن امام نے جو فرمایا ہے اس میں صغیرہ اور کبیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں گناہوں کو بخش دے گا. اور امام نے جو اگلا جملہ بیان فرمایا اس نے بات کو واضح کر دیا. توجہ فرمائیے گا، امام نے فرمایا کہ اگر اس شخص کے گناہ ستاروں کی مانند ہو تو بھی اللہ تعالیٰ صبح ہونے سے پہلے معاف کر دے گا. کس کے؟ جو شب قدر میں جاگے، جو شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے، صبح ہونے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ ستاروں کی مانند ہوں. امام نے یہ کیوں کہا کہ ستاروں کی مانند ہوں؟ کیونکہ ستارے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں. توجہ چاہتے بھئی، گناہ بھی کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، ستارے بھی کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں. ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ غائب رہتے ہیں، ایسے ہی گناہ بھی کچھ دکھائی دیتے ہیں کچھ آدمی چھپا کر کرتا ہے. تو امام نے فرمایا کل گناہ، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے صبح ہونے سے پہلے اگر وہ جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ ہے لیلۃ القدر. اس کے بعد امام رکے نہیں، امام نے فرمایا اگر اس کے گناہ صحرا کے ذرات کے برابر ہوں تو بھی اللہ تعالی صبح ہونے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر امام رکے نہیں، پھر فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کے قطروں کی مانند ہو تو بھی اللہ معاف کر دے گا. پھر امام رکے نہیں، پھر فرمایا کہ اگر اس کے گناہ سورج کی شعاعوں کی مانند ہو تو بھی اللہ معاف کر دے گا. یعنی جو شب قدر میں بیدار رہے اگر اس کے گناہ ستاروں کی مانند ہو تب بھی معاف، سمندر کے قطروں کے برابر ہوں تب بھی معاف، زمین کے ذرات کے برابر ہوں تب بھی معاف، سورج کی شعاعوں کے برابر ہوں تب بھی معاف. ایک شخص کھڑا ہوا اور ہونے لگا اور سر و سینہ پیٹنے لگا، ہائے فرزند رسول میں تو ہلاک ہو گیا، ہائے فرزند رسول میں تو ہلاک ہو گیا، ہائے فرزند رسول میں تو ہلاک ہو گیا. امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ فرزند رسول یہ جو شب قدر آئی تھی اور گزر گئی، میں نہ سمجھ سکا یہ کتنی عظیم رات تھی. میں بیمار تھا اور میں سو گیا، میں نے یہ رات سو کے گزار دی، اور کیا پتا اب اگلی شب قدر مجھے نصیب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا پتا میں مر جاؤں. فرزند رسول میں ہلاک ہو گیا،
شب قدر گزر گئی، شب قدر گزر گئی، پتہ نہیں اگلی شب قدر مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ کہ سمندر کے قطروں کے برابر ہوں گناہ معاف، صحرا کے ذروں کے برابر ہوں گناہ معاف، ستاروں کے برابر ہوں گناہ معاف، سورج کی شعاؤں کے برابر ہوں گناہ معاف۔ ہائے فرزند رسول میں ہلاک ہو گیا، میں نہیں کر سکا اس رات عبادت، میں نہیں سمجھ سکا اس رات کی عظمت۔ امام نے کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، جو ثواب تمہیں شب قدر میں جا کر اللہ کی عبادت کر کے ملتا، وہی ثواب اگر تم دو علی کے چاہنے والوں کو جو آپس میں لڑ گئے ہوں، کسی بات پہ ناراض ہو گئے ہوں، دونوں میں صلح کرا دو، وہی ثواب ملے گا۔ اگر دو علی کے آپس میں لڑے ہوئے شیعہ، ناراض شیعہ، اگر تم انہیں ملا دو تو اللہ تمہارے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا جیسے شب قدر کی عبادت میں۔ اس نے کہا مولا آپ نے تو بڑا آسان کر دیا، توجہ، مولا آپ نے تو بڑا آسان کر دیا۔ مولا نے فرمایا سن، یہی نہیں، اگر کوئی علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، دو لقمے ہی کھلا دے، تو اس کے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے جائیں گے جیسے شب قدر میں عبادت کرنے والے کے گناہ معاف ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ سنو، اگر کوئی علی کا چاہنے والا بیمار ہو جائے، تم اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ اور اس سے پوچھ لو کہ اے میرے بھائی تمہارا مزاج کیسا ہے، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو شب قدر میں ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والے کو ملے گا۔ کہا مولا آپ نے تو بہت آسان کر دیا۔ پھر فرمایا کہ سنو، اگر کوئی مومن مر جائے، تم اس کے گھر جاؤ، جب اسے غسل دیا جا رہا ہو، اگر تم نے اس کے غسل کے وقت اس پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا تو تمہیں وہی ثواب ملے گا جو شب قدر میں ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والے کو ملتا ہے۔ کہا فرزند رسول آپ نے تو بہت آسان کر دیا۔ کہا پھر سنو کہ جب وہ مرنے والا مر گیا، اسے کفن دیا جانے لگے، اس کے کفن میں شریک ہو جاؤ، اسے کفن پہنانے میں مدد کرو، تو تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سنو، اگر اس کا جنازہ اٹھے تمہارے سامنے، تم 4 قدم چل کے اس کے جنازے کو کاندا دو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے والے کو ملتا ہے۔ پھر فرمایا سنو، جب اسے دفن کیا جانے لگے تو تم اگر اس کی تدفین کے وقت اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر چند مٹھیاں مٹی ڈال دو تو تمہیں وہی ثواب ملے گا جو لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہاں تک آتے آتے فرمایا امام نے کہ سنو، لیلۃ القدر در اصل میری جدہ کا نام ہے، اگر تم سونے سے پہلے زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کر دو تو وہی ثواب ملے گا تمہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ بہت توجہ۔ تو عظمت جناب زہرا
کون سمجھ سکے گا؟ مجھے اس مرحلے پر پہنچ کر استاد محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ تابصرہ یاد آ گئے۔ انہی نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر تقریر کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک حدیث کا ذکر کیا تھا، اور کیونکہ یہاں علماء موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا ذکر کروں اور وہ بات آگے تک پہنچے۔ بہت توجہ فرمائیے، جناب زہرا کی عظمت پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ شہزادی یہ کون ہے۔ یہ حدیث پڑھنے سے پہلے خطیب اکبر نے ریفرنس دیا تھا کتاب کا، کیونکہ وہ حدیث ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے بعض حضرات کو بہت سی باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں، یا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے نہیں اترتی دلوں میں۔ ہو سکتا ہے میری بھی اس گفتگو میں کوئی بات ایسی ہو کہ کسی کے دل میں نہ اتر رہی ہو، تو اس میں یاد رکھیے گا میں تو امام کا قول نقل کر رہا ہوں، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر کہیں نہ کہیں آپ اپنے ایمان و عمل کا محاسبہ کیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایمان کے اس درجے پر ہیں کہ جہاں پہنچ کر معارفت کی باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کیونکہ رسول کی حدیث پوری موجود ہے اس حوالے سے بھی کہ سلمان کا جو ایمان کا درجہ ہے وہ الگ ہے، ابوذر کا جو ایمان کا درجہ ہے وہ الگ ہے، سب برابر نہیں ہوتے، اور نہ ساری باتیں سب سمجھ سکتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ حدیث جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بڑی معروف حدیث ہے، لیکن ہم نے صرف ایک ٹکڑا سنا ہے اس کا، جو اور دو اہم ترین اس کے حصے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی گفتگو کروں۔ اور وہ حدیث جس کتاب میں نقل کی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے سیرت فاطمہ زہرا، اور مصنف کا نام ہے آیت اللہ سید محمد شیرازی۔ یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اور مختلف زبانوں میں موجود ہے۔ اس کتاب میں اس حدیث کا تذکرہ ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، جو بڑی معروف حدیث ہے، پہلا ٹکڑا اس کا بڑا معروف ہے، اور جس میں ارشاد فرمایا پروردگار نے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ توجہ، یہ حدیث بڑی معروف حدیث ہے۔ پروردگار نے کیا کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات نہ خلق کرتا۔ یہ تو ایسی عام حدیث قدسی ہے جو ہر شخص نے سن رکھی ہے، ہزاروں بار تقاریر میں علماء و خطبہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اب اس کے دو اور حصے جن کا تذکرہ کم ہوتا ہے، میں نے اسی لیے کتاب کا ریفرنس دے دیا تاکہ کوئی اشتباہ نہ پیدا ہونے پائے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا فرمایا؟ لولا کا لما خلقت الافلاک۔ اس کے بعد اگلا فقرہ کیا ہے اس کا؟ فرمایا لولا خلقت علیا خلقتک۔ توجہ، کہا ہے میرے حبیب اگر مجھے علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ ابھی ہو سکتا ہے یہ بات تھوڑا سا عجیب سی لگ رہی ہو کہ نبی اور علی کی وجہ سے خلق ہوئے، توجہ چاہتا ہوں، لیکن میں بھی اس کی وضاحت کروں گا، پوری توجہ۔ کیا؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، لولا خلقت علیا لما خلقتک۔ اگر مجھے علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کو خلق نہیں کرتا، آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد فرمایا لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما۔ اگر مجھے فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ توجہ ہے، اگر میں
فاطمہ کو نہ خلق کرتا تو میں تم دونوں کو نہ خلق کرتا۔ اب عزیزان محترم اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر فاطمہ کو نہ خلق کرتا تو میں تم دونوں کو نہ خلق کرتا، اور تم دونوں کو خلق نہ کرتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا۔ توجہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں چراغ ہدایت، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ چراغ ہدایت پردہ خفا میں چلا گیا، پھر ہدایت کی ذمہ داری آئی امام علی پر، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی بھی، یہ چراغ ہدایت بھی پردہ خفا میں چلا گیا۔ جب وہ چراغ ہدایت گیا تو یہ چراغ ہدایت روشن ہو گیا، لیکن اب اگر زہرا نہ ہو، کیونکہ یہ دو چراغ تھے، لیکن جناب زہرا نے، پوری توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، 11 چراغ ہدایت روشن کر دیے، ایک چراغ کے بعد ایک چراغ۔ تو اس لیے کہ جب آپ نہ ہوں گے تو یہ ہدایت کے چراغوں کو روشن کریں گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، گفتگو تمام کر رہا ہوں، اب وقت اجازت نہیں دیتا مزید تفصیلات کی۔ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، دیکھیں عظمت زہرا کیا ہے۔ قرآن نے آواز دی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ یہ کیا ہے؟ آیا معراج ہے، اہل علم کا مجمع ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ آیا معراج، جب نبی کریم معراج کی منزلوں پر پہنچے تو وہاں کیا ہوا؟ جیسے ہی نبی کریم کی سواری عرش اعظم پر پہنچی، سارے نبی جناب مرسل اعظم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی نبی کی سواری عرش اعظم پر اتری، سارے انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آدم تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے، نوح تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے، عیسیٰ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے، موسیٰ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یا یہ عرض کروں کہ 1,23,999 پیغمبر تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جس کی تعظیم کے لیے شریعت الہی میں 1,23,999 پیغمبر کھڑے ہو جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور شریعت مصطفیٰ میں جس کے لیے خود مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت تمام کی، اب محضر کا وقت بالکل نزدیک آ گیا ہے، اس لیے گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے دروازے پر آ کر نبی کریم صبح و شام سلام پیش کرتے تھے، اور امت نے اسی دروازے کو جلا دیا۔ یہ وہ دروازہ تھا کہ جس پر ملک الموت بھی آتا تھا تو اجازت لے کر داخل ہوتا تھا، اس دروازے کو بھی امت نے جلا دیا۔ جناب زہرا کا احترام نہ کیا، حسنین کا لحاظ نہ کیا۔ روایت کی فقرے ہیں کہ جب جناب فاطمہ زہرا مطالبہ فدق کے لیے
دربار خلافت میں گئی ہیں تو اس وقت جناب زینب کا سن 6 برس کا تھا، اور اب جناب زینب راوی ہیں یہاں سے کہ ہم اپنی ماں کا انتظار کر رہے تھے، گھر میں 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، امام علی اور امام حسین، امام حسن، سب جناب زہرا کے ساتھ گواہوں کی شکل میں موجود تھے، اور گھر میں 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک کا نام زینب، دوسری کا نام کلثوم۔ میری ماں بہنیں سنیں، مولا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سلامت رکھے۔ جب 4 گھنٹے تک پلٹ کر جناب زہرا نہیں آئی تو کلثوم آ کے بہن کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہیں، کہتی ہیں بہن زینب سب خیر تو ہے، بہت دیر ہو گئی اماں کو گئے ہوئے، اتنا وقت تو نہیں لگنا چاہیے تھا، اماں کب آئیں گی؟ بی بی زینب نے سمجھایا بہن آئیں گی اماں۔ اب راوی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، جناب زینب نے دروازہ کھولا اور ایک ضعیفہ دیوار کا سہارا لے کر عزادارو آپ نے یہ جملہ سن لیا، میں نے یہ جملہ پڑھ دیا، کوئی پوچھے زینب و کلثوم سے کہ جب انہی نے دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی ضعیفہ ہے اور گھر میں داخل ہو رہی ہے، اور داخل ہو کر وہ بی بی جناب زہرا کے مصلی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اب جناب زینب روایت کرتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ میری ماں کے مصلی پر کوئی بوڑھی عورت آگے بیٹھ گئی ہے تو میں نے کہا یا ایتھا الضعیفہ، اے بوڑھی عورت تم کون ہو جو میری ماں کے مصلی پہ آگے بیٹھ گئی ہو؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں سن سکیں گے اگلا فقرہ؟ زینب کہتی ہے کون ہے بوڑھی عورت جو میرے ماں کے مصلی پہ آگے بیٹھ گئی ہو؟ ایک مرتبہ بی بی نے نقاب کو ہٹایا اور کہا زینب تم نے ماں کو نہیں پہچانا، زینب تم نے ماں کو نہیں پہچانا۔ زینب کہتی ہے اماں جب آپ گئی تھی تو آپ کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، اماں جب آپ گئی تھی تو دیواروں کا سہارا لے کر نہیں گئی تھی، اماں یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ کہہ کر بی بی نے نقاب کو سرکایا، جیسے ہی سر سے نقاب سرکا فوراً جناب زینب کہتی ہیں اماں یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، اماں جب یہاں سے گئی تھی تو آپ کے سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اماں ایسا کیا ظلم ہوا آپ پر کہ کمر ٹوٹ گئی، بال سفید ہو گئے؟ عزادارو سنو گے مجلس تمام ہو جائے گی اسی کے ساتھ۔ فرماتی ہیں بی بی زہرا زینب یہ کہا اور چیخ مار کے رونے لگی۔ بچیوں نے آ کے گلے میں باہیں ڈال دی، ایک طرف سے زینب کھڑی ہو گئی، دوسری طرف سے باہیں ڈال کر کلثوم کھڑی ہو گئی، زہرا مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، چیخیں مار کے رو رہی ہیں۔ زینب کہتی ہے اماں رو کیوں رہی ہو؟ اماں روئیے نہیں، اماں کوئی بات نہیں ہے، اگر فدق چھین لیا گیا چھن جانے دیجئے، ہم تو مالک جنت ہیں، اماں فدق کے لیے نہ روئیے، اماں فدق چھن گیا چھن جانے دیجئے۔ عزادارو جملہ سن سکو گے؟ مولا مجھے پڑھنے کی طاقت دے، آپ جناب زہرا کا جواب سن سکے۔ ایک جملہ پورا مرثیہ ہے، تڑپ کے زہرا کہتی ہے زینب اے میری بلادلی، اے میری بچی، میں فدق کے لیے نہیں رو رہی ہوں، اماں پھر کیوں رو رہی ہیں؟ کہا زینب سنو گی میں کیوں رو رہی ہوں؟ عزادارو جملہ سنیں، جناب زہرا نے فرمایا ہے زینب میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، ہم سے فدق چھین لیا گیا، ہم اس لیے رو رہے ہیں زینب ہم تمہارے نانا کے صحابیوں کے دربار میں گئے تھے۔ اگلا جملہ سمجھ گئے تو آنسو نہ روکیے۔ زینب ہم تمہارے نانا کے صحابیوں کے دربار میں گئے تھے، 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑے رہے، کسی نے یہ بھی نہیں کہا
کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ نبی کی بیٹی آپ بیٹھ جائیے، ارے آپ کے احترام کے لیے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اے زہرا آپ بیٹھ جائیے، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے۔ بآخری منزل آ گئی، کہا ہے میری بیٹی زینب ہم اس لیے رو رہے ہیں، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم تیرے نانا کے صحابیوں کے دربار میں گئے تھے۔ عزادارو اگلا فقرہ سنو گے، زینب پھر باہیں ڈال کر رونے لگی، اماں اماں اماں۔ اگلا فقرہ زہرا کہتی ہیں، زینب کو کلیجے سے لپٹا کر کہتی ہے، زینب زینب ہم تمہارے نانا کے صحابیوں کے دربار میں گئے تھے، ارے زینب تمہیں تو شرابیوں کے دربار میں جانا ہے، زینب ہمارے سر پہ ردا تھی تمہیں بے ردا جانا ہے، زینب ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے تھے تمہیں رسن بستہ جانا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا آپ نے حق گری ادا کر دیا، بس 3 جملے اور مجلس تمام ہو گئی۔ یہ وہ مظلومہ ہے، تاریخ میں آپ کو ایسی مظلوم خاتون نہیں ملے گی۔ جناب امیر نے جناب زہرا کو جب کفن دیا ہے تو 7 چادروں کا کفن دیا ہے۔ عزادارو سن سکو گے؟ بس 3 جملے اور مجلس تمام۔ 7 چادروں کا کفن دیا، اس لیے دیا کہ جناب امیر تھے، بہت دولت تھی۔ عزادارو سانس لے لیجئے، انشاءاللہ بہت روئیں گے آپ، سن سکیں گے، وجہ بتاؤں گا کیوں دیا۔ علی نے جناب زہرا کو 7 چادروں کا کفن دیا۔ پہلی چادر فضہ سے مانگی، فضہ چادر لاؤ، کفن دیتے جاتے ہیں، کہتے فضہ دوسری چادر لاؤ، فضہ کہتے ہیں مولا ابھی تو چادر دی تھی، کہ فضہ خون میں تر دوسری چادر دی، فضہ زخم بڑا گہرا ہے، تیسری چادر فضہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ علی 7 چادریں بدلتے رہے۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کی میت سے آواز آئی، علی کب تک چادریں بدلو گے؟ علی مجھے اسی عالم میں اپنے بابا کے پاس جانے دیجئے، میں یہ زخم اپنے بابا کو دکھاؤں، میں یہ زخم اپنے بابا کو دکھاؤں گی۔ اجرکم اللہ، بآخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ مظلوم بی بی ہے کہ جس کی قبریں 40 قبریں بنائی ہیں۔ جناب امیر رات بھر قبریں کھودتے رہے مدینے میں، جب پلٹ کر آئے نصف شب گزرنے کے بعد زینب کہتی ہے، بابا بابا میری ماں کی قبر کھودنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ بابا میری ماں کی قبر کھودنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ زینب کو گلے سے لگا کے کہتے، زینب میں زہرا کو دفن کرنے نہیں چھپانے جا رہا ہوں۔ جن لوگوں نے زہرا کا دروازہ جلایا ہے کہیں قبر کی بے حرمتی نہ کر دے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے۔ بآخری جملہ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ مظلومہ بی بی ہے کہ 2 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب پہلو شکستہ ہوا تھا، دروازے میں آگ لگائی گئی تھی۔ 3 جمادی الثانی تک جناب زہرا اپنے بچوں سے اپنا چہرہ چھپاتی تھی۔ عزادارو اس کا ریزن نہیں بتاؤں گا، بآخری جملہ مجلس تمام ہو گئی۔ بچوں سے چہرہ چھپاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے چہرے پہ پڑے ہوئے تماچوں کے نشان حسن اور حسین دیکھ لے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات۔
انک علی کل شیء قدیر۔ ماتم